میدان اچھا نہیں، اس اسکول کی بلڈنگ اچھی نہیں، اس اسکول کا پرنسپل اچھا نہیں، تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ اگر یہی کرتے رہے تب تو تم پڑھ چکے ہو۔ اسکول کی عمارت، اسکول کا نصاب، اسکول کی گھنٹی کی آواز، اسکول کی گلی، اسکول کا میدان دیکھتے دیکھتے ایسا نہ ہو کہ عمر زیادہ ہو جائے اور کلاس میں پچھڑ جاؤ۔ ارے کسی اسکول میں تو داخل ہو جاؤ، کبھی کبھی معمولی اسکول بھی غیر معمولی پیدا کر دیتا ہے۔ ساجد میاں کے پیر کو کوئی اس طرح نہیں پہچانتا جیسے ساجد میاں کو پہچانتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ لیکن اس پیر جس کا نام فضل تھا، اس کا فضل اللہ کے فضل کے ساتھ ساجد کو برس گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج رامپور کی گلیوں میں لوگ فضل کھوجیں گے، ساجد میاں کے پیر ہیں، ساجد میاں کے پیر ہیں، ساجد میاں کے پیر ہیں، اور تب پوچھنا اسکول کیسا تھا۔ اب یہ ساجد میاں مرید ہونے کے لیے لوگ کرامت کو، کرامت ہوگی تو مرید ہوگی۔ سنو ایک کرامت، کس کو کہتے ہیں کرامت؟ جانتے ہو ایک صاحب ساجد میاں سے مرید ہوئے، پوچھا گیا کہ کیا دیکھا کہ مرید ہو گئے؟ کچھ دیکھا ہوگا۔ ارے کیا دیکھا بھیا؟ کچھ ایسا سناؤ کہ آشچर्य چکت ہو جائے، آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے۔ کیا دیکھ لیا تو؟ جانتے ہو اس نے کیا بتایا؟ غور سے سنیے۔ اس نے کہا کہ حج کے سفر پر میں روانہ ہوا اور مجھے جو کمرہ دیا گیا، کمرے میں کوئی بیڈ خالی ہی نہیں، اور اکیلے آدمی کو بیڈ ملنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ عموماً لوگ کمرے میں اپنے اہل و عیال، شناسہ اور رفقا کو رکھنا چاہتے ہیں۔ انجان آدمی کو کون کمرے میں جگہ دے؟ یا بھی نہیں دیتا۔ اور حج میں وہ صفت اور غالب آتی ہے، حج میں حاجی بہت بڑا سیلفش ہو جاتا ہے، اس بیچارے کو کہیں جگہ نہ ملی۔ تو بلڈنگ کے ذمہ دار نے کہا کہ دیکھو ایک جگہ ہے، اگر تم تیار ہو تو وہاں بھیج۔ کہا کہ ہاں بتائیے۔ کہا ایک کمرے میں ایک پیر صاحب آئے، ایک فقیر بزرگ ہے، سیدھے سادے، کوئی ناز نہیں، نخرہ نہیں، تکبر نہیں، دکھاوا نہیں، ریا نہیں، تسنع نہیں، اہنکار نہیں، غرور نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہو تو وہاں ڈال دیں، ان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا، آپشن ہوتا تو وہاں نہ جائیں یا جائیں، اس کا سوال ہی نہیں تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے ڈال دو، کمرے میں ڈال دیا۔ اب پیر صاحب تو اپنے وظیفے میں، اپنے اوراد میں مشغول، یہ بیچارہ نہ اس کو کوئی غرض تھی ان سے ملے، اب پیر صاحب تو مشغول ہی تھے۔ اتفاق سے ایک آدمی ملنے آ گیا، اس آدمی سے جو ابھی کمرے میں آیا تھا۔ کھوجتے 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 کہ کمرہ ملا کہ نہیں ملا، کمرہ ملا کہ نہیں ملا، کھوجتے کھوجتے آیا کہ اچھا یہاں مل گیا۔ السلام علیکم، اللہ تم کو کمرہ مل گیا؟ ہاں ہاں کمرہ مل گیا۔ ارے بڑی اچھی بات ہے، بیٹھو 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 بیٹھو، یہ والا کمرہ، ہاں ٹھیک ہے یہ کمرہ بھی تو مل گیا۔ دونوں بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے اپنا دکھ درد بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں پیچھے آہٹ ہوئی تو دونوں نے مڑ کے دیکھا کہ پیر صاحب اپنے دونوں ہاتھوں میں چائے لے کے کھڑے، چائے لے کے کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ اے حاجی صاحب، آپ میرے کمرے میں آئے ہو، یہ آپ کا بھی کمرہ ہے، میں اکیلے چائے کیسے پیوں؟ آپ کے لیے بھی چائے لے کے حاضر ہوں، چائے لے کے حاضر۔ دونوں نے پھٹی آنکھوں سے پیر کو دیکھا۔ ایسا بھی پیر ہوگا؟ اس کو بھی پیر کہتے ہیں؟ پیر بھی ایسا ہو سکتا
اور وہی دن تھا کہ اس نے کہا کہ بہت سے پیر با کرامت مل جائیں گے لیکن اس کرامت کا حامل نہیں ملے گا، اس لیے بیعت تو یہی ہوگے، ابھی ہوگے، اس لیے کہ پیر کی وہ صفت ہم نے دیکھ لی جو صفت کہیں دکھائی نہیں تھی، اور یہ دل کے نہا خانے کے دروازے اور کھڑکی کو چھو گئی، اس لیے مرید تو انہیں سے ہوتا۔ ساجد میاں کے مرید کرنے کی داستان سمجھ میں آ گئی ہو کہ مرید کیسے ہوتا ہے، لیکن آپ کو اصلی بات اب سننی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک اجنبی شخص آیا، کیوں آیا؟ کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے، اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی تمنا، بیتابی، بے چینی، اس طرح شوق لے کے آیا تھا۔ آیا تو دیکھا کہ سب بزی ہیں، سب مشغول ہیں، سب ایک رنگ میں لگے ہوئے ہیں، وارفتگی ہے، محبت ہے، ایک عجیب سا فیضان ہے۔ صحابہ کو دیکھ کر حیرت تو ہوئی، لیکن اس حیرت نے زیارت کا شوق اور بڑھا دیا۔ اب وہ ہر آدمی پر ایک نظر ڈالتا ہے کہ اس میں سے ان کا سردار کون ہے، وہ ہے کون جس نے یہ منظر پیدا کر دیا، اس منظر کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ دسترخوان چل رہا، کھانا چل رہا، کھانا کھلایا جا رہا، کھانے پر سب لوگ متوجہ ہیں، کچھ بیٹھ چکے ہیں، کچھ بیٹھ رہے ہیں، کچھ بیٹھنے والے ہیں۔ اب اس کی حیرت اور بڑھی کہ اس میں اللہ کا رسول کون ہوگا۔ تو وہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا چہرہ غور سے دیکھا، یہ والا، یہ والا، یہ والا، یہ والا، پھر ادھر گیا، ادھر سے دیکھ رہا کہ یہ والے کہ یہ والے، اللہ کے رسول کون ہے۔ حیرت چونکہ اس پر غالب تھی اور بے چینی تھی، اضطراب تھا کہ زیارت کرے اس اللہ کے نبی کی، چنانچہ اس کی حیرت کو زبان عطا ہو، اور اس نے حیرت کے عالم میں پوچھ دیا کہ میں بہت بے چین ہوں زیارت کے لیے، تم میں تمہارا سردار کون ہے؟ تم میں تمہارا سردار کون ہے؟ حدیث کے الفاظ کو ذرا اجازت ہو تو ذرا